کسی نے کہا کہ بادشاہت بہتر نہیں تھی، آپ کی حکومت تھی، سلطنت تھی، آپ کی رعایا تھی، آپ کا حکم چلتا تھا۔ کہا پہلے میری سلطنت صرف انسانوں کے اوپر تھی، جب سے رب سے تعلق اور واسطہ جوڑا ہے اللہ کی جتنی مخلوق ہے اب وہ میری اطاعت کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں خیال ہوا کہ اللہ رب العزت کی معرفت اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایک دن اپنے محل کے اندر آرام کر رہے تھے تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ سوار ہوئے چھت پہ کہ رات کس وقت چھت پہ کون چہل قدمی کر رہا ہے۔ چھت پہ چڑھے تو دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، اونٹ تیرا گم ہو گیا ہے اور تو اسے میرے چھت کے اوپر تلاش کر رہا ہے۔ تیرا اونٹ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں گم ہوا ہے تو وہاں جا کے تلاش کر۔ اونٹ تیرا گم کہیں اور ہوا ہے اور تو تلاش کر رہا ہے میرے گھر کی چھت پر۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہاں تیرا اونٹ تجھے کدھر ملے گا؟ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو صحرا میں تلاش کر، بیابانوں میں تلاش کر۔ وہ جو اوپر شخص تھا اس نے کہا کہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے اگر اس بات کو آپ بھی سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ کہا میں کیسے سمجھوں؟ کہا اے ابراہیم بن ادھم، آپ بھی رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت نرم گداز بستروں پہ آ جائے، اللہ کی معرفت اسی بادشاہت کے ماحول میں آپ کو میسر آ جائے؟ نہیں، اللہ کی معرفت کے لیے پھر آپ کو بھی بادشاہت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بلخ کے تخت کو ٹھکرایا اور راہ فقر کو اختیار کیا، اللہ اللہ کی صدا بلند کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کسی نے کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم، آپ بادشاہ تھے، اس بادشاہت کو چھوڑ کے اس لائن کو اختیار کر لیا، کیا فرق پڑا اس سے؟ وہ بادشاہت بہتر نہیں تھی، آپ کی حکومت تھی، سلطنت تھی، آپ کی رعایا تھی، آپ کا حکم چلتا تھا۔ تو آپ نے کہا بھئی بات تو آپ کی درست ہے، میرے پاس سلطنت بھی تھی، حکومت بھی تھی، رعایا بھی تھی، لوگ بات ماننے والے بھی تھے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے جن پر حکومت کرتا تھا کچھ لوگ میرے جبر کی وجہ سے میری حکومت کو مانتے تھے، کچھ لوگ ظلم کی وجہ سے مانتے تھے۔ جہاں میرا حدود اربع تھا، میری جو جاگیر تھی میری سلطنت کی، وہاں تک میرا سکہ چلتا تھا، اس سے آگے نہیں چلتا تھا۔ لیکن اب جو خالق نے مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے وہ بڑی وسیع و عریض ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ نے ایک سوئی اٹھائی اور سمندر کے اندر پھینکی۔ کہا جو اب اللہ نے سلطنت دی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہو ذرا آنکھیں کھولو۔ وہ سوئی سمندر میں پھینکی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لا کر پیش کرو۔ فوراً ایک مچھلی آئی، اس کی منہ میں سونے کی سوئی وہ لے کر پیش ہوتی ہے۔ آپ نے کہا میری یہ سوئی نہیں ہے، میری جو ہے وہ تو لوہے کی سوئی ہے۔ دوسری مچھلی آئی، اس نے چاندی کی سوئی پکڑی ہے، کہا یہ بھی میری سوئی نہیں ہے۔ تیسری مچھلی آئی، اس نے لوہے کی وہی سوئی اٹھائی ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس نے پیش کیا۔ کہا پہلے میری سلطنت صرف انسانوں کے اوپر تھی، جب سے رب سے تعلق اور واسطہ جوڑا ہے اللہ کی جتنی مخلوق ہے اب وہ میری اطاعت کر رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اسی راستے پہ گزرتی ہے۔